فرماتے ہیں ان تمام آیات اور روایات سے یہی ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا، حکم اور دعوت مختلف مواقعوں پر مختلف، اگر ریاست کرے گی تو حکم کرے گی، عام آدمی کرے گا تو دعوت دے گا، یعنی التجا کی طرح کرے گا، طریقے کے ساتھ کرے گا، محبت کے ساتھ کرے گا۔ اور شیخ بھی حکم کر سکتا ہے اپنے مرید کو، امام بھی مقتدی کو بتا سکتا ہے طریقے کے ساتھ، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے لہجے کا، لیکن عام طور پہ کیونکہ ائمہ اکثر ہمارے یہاں کے ملازم ہوتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ حق بات کو کہنا چاہیے، چاہے نوکری کا خدشہ نہ کرے، یہ نوکری نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت ہے۔ ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کو ان کے شیخ نے لکھا تھا خط کے جواب میں کہ دین کا کام امام بن کے کرنا، غلام بن کے مت کرنا۔ تو امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طریقے کے ساتھ صفیں بھی درست کرائے، پائچے بھی اوپر کرائے، اور لوگوں کے منکرات پر نکیر کرے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ لوگ سنتے ہیں، جس کی سنی جائے اس کو کہنا چاہیے، اس کے لہجے کے بھی بہت سی گنجائشیں ہوتی ہیں، لیکن عام آدمی کے نہیں ہوتے۔ عام آدمی التجائیہ انداز میں کہے گا بھائی یہ تو مناسب نہیں ہے، ارے رہنے دو، بس نہیں، آپ معلوم کر لیجئے، آپ ہماری نہ مانیں لیکن اہل علم سے معلوم کر لیں۔ تو امر بالمعروف، اور اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ امر کا لفظ ہے یہاں، امر کا مطلب اور ترجمہ حکم ہوتا ہے، دعوت نہیں ہوتی۔ لیکن دعوت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک عام آدمی کو کہہ رہا ہے، یا آپ نئے آدمی کو کہہ رہے ہیں، تو وہ تو بیچارہ نابلد ہے اس سے، اس لیے اس کی خیر خواہی، کیونکہ وہ دین کو خیر خواہی نہیں سمجھتا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی کا کوئی سامان گر رہا ہو، ٹھیلے سے کوئی اس کا پھل گر رہا ہو، یا چاول کی بوری سے چاول یا چینی کی بوری سے چینی گر رہی ہے، اور آپ میں سے کوئی، جیسے بڑے میاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اوئے دیکھتا نہیں ہے، اندھے کی طرح جا رہا ہے، سامان گر رہا ہے تیرا، اس طرح کہہ دیا، تو وہ مڑ کے جب دیکھے گا اپنا نقصان، تو وہ ان کے لہجے پہ تنقید نہیں کرے گا بلکہ شکریہ ادا کرے گا، جزاک اللہ بڑے صاحب، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو نصیحت کرنے کا انداز آپ کو معلوم نہیں، نصیحت ایسے کرتے ہیں کیونکہ وہ پتہ ہے کہ خیر خواہی کر رہا ہے نا، خیر خواہی کر رہا ہے۔ اور اگر یہی کہا جائے بھائی تمہارا پائچہ نیچے جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے لیکن لہجہ تو درست کرو اپنا، یہ کیا ہے تم ایسے لٹ مار رہے ہو۔ اب وہاں پہ لٹ بری نہیں لگی، یہاں پہ لٹ بری لگ رہی ہے، کیونکہ دین کی قدر نہیں ہے اور دنیا کی قدر ہے، کہ دنیا کے چند روپے کی قدر ہے، پوری چینی اس کی نہیں گر گئی، پورا سامان نہیں گرا، لیکن جو دوسرے نے خیر خواہی کی اس کو وہ نگاہ کی قدر سے دیکھتا ہے، اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور بنسبت اس کے دین کی کوئی بات اگر وہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں بس ان کو تو ہر وقت یہی پڑی رہتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، بس رہنے دو۔ بہت سے تو یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، ورنہ اس سے دعوت دینے والے یا اچھا مشورہ دینے والے کی دل شکنی ہوتی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے کہ جیسے اس کا طریقہ یہ، اس نے کہا نہیں نماز یوں پڑھنی چاہیے، ہاتھ یوں باندھنا چاہیے، آپ سن لیں، پھر جا کے اپنے امام صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے، عالم سے پوچھیں کہ یہ کسی نے ہمیں اس طرح بتایا ہے تو واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کی دل شکنی نہ کرے، اس کو اچھا بھائی جزاک اللہ، آپ نے نصیحت کر دی، آپ کو جزاک اللہ، یہ نہیں، کیونکہ یہ نصیحت کیوں نہیں مانتا آدمی، یہ نفس ہے، اور دل میں تھوڑی سی یہ اپنی خود پسندی اور بڑائی ہے کہ یہ مجھے کیوں نصیحت کر رہا ہے، اس کا کیا حق ہے، حالانکہ اس کا کیا حق تھا جو نصیحت کر رہا تھا، اس کا بھی کوئی حق نہیں تھا، لیکن اس کو خیر خواہی سمجھتے ہیں، اس میں برا نہیں مانتے۔ تو لہذا اگر کوئی ایسی بات صاف بھی کرے تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ جزاک اللہ کہنا چاہیے کہ میری توجہ اس طرف نہیں تھی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے توجہ دلائی۔ تو حضرت مفتی نظام الدین شاہ مرزائی رحم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ہی بے باک مقرر اور خطیب تھے، بن نوری ٹاؤن کے بڑے استاد تھے۔ وہ فرماتے تھے امر بالمعروف کا مطلب جانتے ہو، نیکی کا حکم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برائیوں سے منع کرو۔
تو لیکن حکم کے مختلف معنی میں اور مختلف حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہاں حکم کیا جا سکتا ہے، یعنی ریاست کا کام اور جو اہل ثروت ایسے لوگوں کا کام حکم کر سکتے، جیسے سیٹ ہے وہ اپنے ملازم کو حکم کر سکتا ہے بھائی تو آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ لوگ نماز پڑھا کریں۔ یہ بات حکیم الامت نے بہشتی زیور میں لکھی ہے کہ اپنے نوکروں کو نمازی بنانا اور روزے رکھوانا یہ سیٹ اور اس کے امیر کے ذمے ہے، مامور سے کام لینا۔ آگے یہ لکھا ہے کیونکہ بہشتی زیور کی اکثر مخاطبات عورتیں ہیں کہ گھروں میں جو اور مامائیں ہوتی ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی نمازی بنانا گھر کی عورتوں کا کام ہے۔ جو مالکہ ہوتی ہیں وہ ان کے تابع ہوتی ہیں، بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی، آپ ہمارے گھر میں کام کرتی ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ تو اپنے ملازموں کو نیک بنانا ضروریات دین، یہ نہیں کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھی، اوابین کی فلاں کیوں نہیں کیا، وہ شیخ مرید کو کہہ سکتا ہے، لیکن سیٹھ اپنے ملازم کو یا کوئی بھی امیر اپنے مامور کو کہہ سکتا ہے۔ وہ عورت جو خود پیسہ دیتی ہے ماسی کو، وہ کہہ سکتی ہے کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، اور نہیں تو بصورت دیگر وہ فرائض و واجبات کے چھوڑنے والے کو نکال سکتی ہے اور نکال سکتے ہیں اور دوسروں کو رکھ سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو، اور اپنے اختیار بھر جتنا وہ مختار ہے وہ دین کے احکامات کو نافذ کرنے کا وہ مجاز کہلاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم ایسی جگہ جہاں ہمارا حکم چل سکتا ہے وہاں بھی نہیں چلاتے، وہاں آدمی حکم کر سکتا ہے۔ جو آدمی، اب بہت سے لوگ ایک لڑکا رکھتے ہیں پیے کے طور پہ، یا وہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز پڑھو، ہمارے ساتھ بے نمازیوں کا گزارا نہیں ہے۔ اب وہ خواہی نہ خواہی شروع کر دے گا۔ فرض واجب میں خواہی نہ خواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرین میں اگر وقت ہو جائے نماز کا، آپ بچھائیں اور نماز شروع کر دیں۔ رخ دیکھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ٹرین میں بھی کیسے نماز پڑھ، بیٹھے بیٹھے سیٹ پہ نماز پڑھ لی، ہو جاتی ہے، تمہاری طرف سے ہو رہی، اوپر تو نہیں جا رہی ہے، نماز نہیں ہوئی ہے۔ ٹرین میں بھی قیام کرنا ضروری ہے، اور رخ کی تعین ضروری ہے کہ ٹرین رخ کس طرف کو ہے، کعبۃ اللہ کا رخ کدھر کو ہے۔ آج کل تو موبائل میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، نہیں تو وہاں کے ٹی ٹی سے اور پرانے لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے، ورنہ محلے اور جو راستوں میں گھر گزرتے ہیں اس میں مسجدیں بنی ہوتی ہیں۔ کئی طریقے ہیں اس دیکھنے کے کہ آدمی اسی رخ پہ نماز پڑھے جس رخ پہ اس علاقے کی مسجدیں ہیں، تو یہ دیکھ کر پھر نماز پڑھے اپنی مرضی سے جہاں چاہ۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ کہ نفل پڑھنے کے لیے راستہ نہیں روکے گا، لیکن کیونکہ فرض ہے، جیسے فجر کی نماز کا بھی وقت ہے، اب وہ اٹھا اس کو نہیں فوراً جو ہے وہیں کہیں بھی وہ ادھر سے آنا جانا کر رہے ہیں، ناشتے والا ناشتہ والا کچھ بھی کرتا رہے، ہم مختصر جو ہے وہ نماز پڑھیں گے جو فرض واجب ہوگی، تاکہ یہ چھوڑ نہیں سکتے، نفل نہیں پڑھیں گے۔ نفل کی وجہ سے کسی کا راستہ بند کرنا یا کسی کو تنگ کرنا یا پریشان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حکم کون سا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا نفل ہے۔ تو نفل اگر ہے تو نفل تو آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو رخ صحیح کر کے نفل بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا یہ سب مسائل سیکھنے چاہیے، کہاں پہ امر ہوگا اور کہاں پہ التجا ہوگی۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے البتہ تمام احکام شرعیہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت و استطاعت، وہی بات جب ہو رہی ہے، اس قدرت و استطاعت پر احکامات دائر ہوں گے۔ جس کو جتنی قدرت ہو اتنا ہی امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہوگا۔ ایک سیٹ کی مل فیکٹری میں بعض دفعہ 200 500 لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ ہمارے توجہ دھیان بھی نہیں جا، بہت خیر خواہی تو 2000 روپے بڑھا دیا، بہت خیر خواہی کی، یہ پیسہ تو کوئی بھی دے دے گا، اس کو نمازی بناؤ، اس کو بولو اس وقت میں چاہے کام نہ کرو لیکن تم نماز پڑھو، اس کا ثواب بھی سیٹ کو ہوگا اور نہ کرنے کا گناہ بھی سیٹ کو ہوگا۔ ان لوگوں کو ہوگا جن کو اختیار کلی حاصل ہے، اور اس میں بھی آپ نے وقفہ دے دیا، اگر اس میں بھی بات نہیں پڑ رہا ہے تو وہ بیچارہ اس کی بدبختی کا آپ کیا علاج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام اب ریاست کا ہے۔ ریاست کا یہ بھی کام ہے کہ جو حکم کے باوجود نہ کرے وہ اس کو سزا دے۔ یہ بھی نہیں کہ ریاست نے کہہ دیا اور وہ نہیں کر رہا، کروانا ریاست کی ذمہ داری ہے،
نہیں کرے تو اس کو سزا دے۔ حضرت امام صاحب کا، امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ تو جان کے چھوڑے، وہ تو کافر ہے، اس کو قتل کیا جائے، یا اس طرح کے شدید احکامات ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قید کیا جائے، حبس میں رکھا جائے، تھوڑی بہت اس کی درگت بنائی جائے تا وقتے کہ وہ نمازی ہو جائے، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ اب کوئی کہ یہ تو سختی ہے، سختی نہیں ہے، دین میں داخل ہونے میں سختی نہیں ہے۔ جب آپ اسلام لے آئے، اب اجتماعی مذہب ہے، آپ کو بھی جیسے اور مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو بھی پڑھنی پڑے گی، تو یہ امیر وقت کا کام ہے۔ لیکن آج امیر وقت تو دین کے معاملے میں سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے بیچارہ، اس کو تو اپنی نماز کی فکر نہیں ہوتی، جیسے جیسے عہدہ بڑھتا ہے وہ دین سے بالکل فارغ ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا کے لیے وقف ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ میری آواز پھر میں بتاتا ہوں، ہم تو منقار خانے میں طوطی کی آواز ہے، جہاں تک جا رہی ہے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم اس کو چھوڑ دیں کہ ارباب اقتدار کیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، میرا جو کام ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہمارا کام اپنے اختیار سے دین کو پھیلانا ہے، جو نہیں کر رہا ہے وہ کل خود جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔